عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کی ایک ویڈیو جو ہے راس دھوم کی ایک نظم ہے، اونٹ کی شادی، جو دلاور فگار صاحب نے لکھا ہے۔ ایک مشہور نظم بلکہ ایک مداحیہ نظم ہے، اسے دلاور فگار صاحب نے مداحیہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دراصل اونٹ کی شادی تو نہیں ہوتی، لیکن اس نے اونٹ کو ایک مرکز نگاہ بنا کر موجودہ معاشرے میں جو شادی بیاہ کی رسم و رواج اتنی حد تک بڑھ گئی ہیں، ان پر ایک خوبصورت تنقید کی ہے کہ انسان آج کے دور میں شادی صرف خوشی کا نام نہیں رہا، بلکہ اس نے ایک کاروبار کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ انسان نے تمام وہ اقدار جو تھے ہمارے، ان کے بھلا کے شادی کی ایک نئی رسمیں ڈالی ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں دلاور فگار صاحب کے حالات زندگی کیا ہیں۔ دلاور فگار کا اصل نام دلاور حسین تھا اور وہ 1929 میں ہندوستان کے شہر بدایوں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے پاس کیا اور معاشیات میں بھی وہیں سے ماسٹر کیا، اور یہ دونوں امتحان اس نے درجہ اول میں پاس بھی کیے۔ دلاور فگار نے شاعری کا آغاز 1950 میں مشہور شاعر شکیل بدایونی کے مشورے سے کیا۔ ان کی شاعری میں مدح، طنز و مدح کا پہلو بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان کے شعری مجموعے کون سے ہیں؟ دلاور فگار صاحب کے جو اہم شعری مجموعے ہیں، ان میں ستم ظریفیاں، آداب عرض، انگلیاں فگار اپنی، سرنو، مطلع عرض ہے، خدا جھوٹ نہ بلائے اور فی سبیل اللہ شامل ہیں۔ دلاور فگار 1998 میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی مداحیہ شاعری کا مجموعہ کلیات فگار کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے۔ نظم اونٹ کی شادی کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ موجودہ دور میں رشتوں کی بنیاد مادی چیزوں پر رکھی جاتی ہے، اور ان رشتوں میں روایتی اقدار اور اخلاص کی کمی ہے۔ شاعر نے اسے ایک مداحیہ اور طنزیہ انداز میں پیش کیا ہے تاکہ معاشرتی رویوں پر روشنی ڈالی جا سکے۔ نظم میں اونٹ کی شادی ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جہاں شادی ایک کاروباری معاہدہ بن چکی ہے جس میں ہر چیز کا لین دین ہوتا ہے۔ شاعر نے اس نظم کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ اگرچہ جدید دور میں ہمیں آسانی اور سہولت کی طرف بڑھنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی روایات اور اقدار کو نہیں بھولنا چاہیے جو رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یعنی یہ مرکزی خیال تھا۔ مرکزی خیال دراصل ہوتا ہے کہ اس نظم میں مین پوائنٹ کیا ہوتا ہے، شاعر کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو اسے وہ شادی پر ایک خوبصورت سی تنقید کے حوالے سے یہ ایک نظم ہے، اور اس کا مرکزی خیال کچھ یوں ہی بنتا ہے کہ شادی رسم و رواج کا نام نہیں بلکہ کاروبار کا نام بن چکا ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں خلاصہ۔ نظم کی ابتدا میں شاعر بیان کرتا ہے کہ آج اونٹ کی شادی کا دن ہے اور اس کے گلے میں ایک چھوٹی سی مالا ڈالی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ اونٹ کی گردن لمبی ہے اور گلاب کی مالا چھوٹی سی ہے، لیکن اس پر فخر کرنا چاہیے۔ اس مالا کی چھوٹی سی لمبائی کو اونٹ کی لمبی گردن پر سجانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس اونٹ کے لیے یہ شادی بے معنی ہے، لیکن وہ یہ سب صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ اونٹ کی شادی میں ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اونٹ کی شادی کسی دوسری اونٹنی سے نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی شادی گاڑی سے ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی شادی اس گاڑی سے ہو رہی ہے جسے انسان چلاتا ہے۔ یہ سارا عمل اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان دنوں دونوں خاندان والوں نے ان کی شادی کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کی شادی ایک اونٹ سے کروا رہے ہیں۔ یعنی اونٹ کی شادی گاڑی سے ہو رہی ہے۔ نظم کے آخری حصے میں شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جو شادی ہو رہی ہے یہ کوئی عام شادی نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو دونوں خاندانوں کو خوشی اور اطمینان دے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس کی بنیاد پر کوئی فائدہ
اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے گاڑی چلانے کی وجہ سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ آخر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ شادی ہو رہی ہے، اس میں کوئی خوشی یا محبت کا احساس نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک کاروباری معاہدہ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس شادی میں کسی بھی خاندان کو خوشی نہیں ملے گی، بلکہ وہ صرف پیسے کی خاطر یہ کر رہے ہیں۔ شاعر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ شادی ایک بے معنی رسم ہے، لیکن وہ اسے صرف اس لیے انجام دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ دکھا سکیں کہ وہ بھی جدید ہیں، اور وہ کیونکہ وہ جدید دور میں رہ رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ نظم تھا اونٹ کی شادی، شاعر کا تعارف، مرکزی خیال اور خلاصہ۔ یہ نظم کلاس دوم میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور پیپر میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس سے ایک شعر یا خلاصہ یا مرکزی خیال لازمی شامل امتحان کیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں اسے اچھی طرح دیکھ لیں اور یاد کر لیں۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔